السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج میں پھر سے کلاس 10 کا لیسن 2 بھابھی جان سہیل عظیم آبادی کا تھیوری کروانے جا رہا ہوں۔ سہیل عظیم آبادی کا یعنی ان کا اصل نام سید مجیب الرحمن اور تخلص سہیل ہے۔ ان کی پیدائش 1911 میں پٹنہ میں ہوئی تھی اور ان کا وفات 1980 کو ہوئی تھی۔ سہیل عظیم آبادی ایک زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ سہیل عظیم آبادی 1 سال کے تھے جو آپ کے والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، یعنی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ سہیل عظیم آبادی جب 1 سال کے تھے اور ان کی پرورش نانیہال میں ہوئی تھی، تو ان کے والدہ کا انتقال ہونے کے بعد سہیل عظیم آبادی کی پرورش نانیہال میں کیا گیا تھا، سمجھے؟ تو سہیل عظیم آبادی کے افسانوی مجموعے مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلا افسانوی مجموعہ ہے 4 چہرے، جو 1934 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ الاؤ اور آدمی کے روپ بھی ان کا افسانوی مجموعہ ہے، اور انہوں نے ایک ناول بے جڑ کے پودے بھی لکھے تھے۔ کون؟ سہیل عظیم آبادی یعنی مجیب الرحمن۔ الاؤ اور آدمی کے روپ بھی ان کا افسانوی مجموعہ ہے، اور انہوں نے ایک ناول بے جڑ کے پودے بھی لکھے تھے۔ سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم شاہپور بھدولی پٹنہ میں ہوئی تھی۔ افسانہ بھابھی جان کا مرکزی کردار رقیہ بھابھی ہے۔ رقیہ بھابھی جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا تھا اس کا نام اختر تھا۔ رقیہ بھابھی شمی نام کی لڑکی کا تعلیمی خرچ خود برداشت کرتی تھی۔ تو یہ سہیل عظیم آبادی کے بارے میں تھا۔ تو میں پھر آگے پڑھتا ہوں، سوال نمبر 1 کی طرف بڑھتا ہوں۔ رقیہ بھابھی کے شوہر کو کیوں بار بار جیل جانا پڑتا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا، رقیہ بھابھی کے شوہر کو اس لیے بار بار جیل جانا پڑتا تھا، وہ ایک سیاسی آدمی تھے اور انہیں سیاست سے زیادہ دلچسپی تھا۔ تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے میرے خیال سے۔ کوسچن نمبر 1، رقیہ بھابھی کے شوہر کو کیوں جیل جانا پڑتا تھا؟ تو بس وہ ایک سیاسی آدمی تھے اور انہیں سیاست سے زیادہ دلچسپی تھا۔ تو پھر میں آگے بڑھتا ہوں سوال نمبر 2 کی طرف۔ رقیہ بھابھی کس لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی اور کیوں؟ تو میں اس کا جواب آپ لوگوں کو عرض کر رہا ہوں۔ جواب میں ہے، رقیہ بھابھی جو لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی اس کا نام شمی تھا۔ شمی کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن بہت غریب تھی، جس کی وجہ سے اس کے والدین اس کی تعلیم کا خرچ خود برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس لیے رقیہ بھابھی ان کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کیا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، آج کا کلاس اتنا ہی۔ پھر انشاءاللہ کل لیسن 2 کا آبجیکٹیو آپ لوگوں کو دیا جائے گا۔